کہ یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں میراث میں اتنی گڑبڑ ہوتی ہے الحفیظ علمان، جس کا زور چلتا ہے وہ فرعونیت دکھاتا ہے، حتی مائیں کم فرعونیت دکھاتی ہیں آپ کے خیال میں؟ شوہر مرتا ہے پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیتی ہیں، جیسا چاہتی ہیں خرچ کرتی ہیں، باپ کو دیتی ہیں، بھائی کو دیتی ہیں، بہنوں کی شادیوں میں دیتی ہیں، جائز ہے ان کے لیے؟ اپنے 8ویں میں سے دے سکتی ہیں، وہ یتیم بچوں کا مال ماں بھی نہیں دے سکتی۔ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو، فرض کریں 1 کروڑ شوہر مال چھوڑ کے گیا ہے خالص پیسے، سادی مثال دے دیتے ہیں، 80 لاکھ چھوڑ کے گیا ہے، تو بیوی کا کتنا ہے اس میں سے؟ 10 لاکھ، باقی 70 کس کا ہے؟ وہ بچوں کا ہے۔ فرض کریں کوئی بھی اس کا نہیں، صرف بچے ہیں، چاہے وہ 1 بچہ ہو چاہے وہ 8 بچے ہوں، 10 لاکھ سے اوپر خرچ کرنا حرام ہے حتی ماں کے لیے۔ یہ فقہ اہل بیت کلیئر، کسی کو پسند ہے تو پسند ہے، نہیں پسند جاؤ، ہے یہی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی کہ ایسا کر دیں کہ ویسا کر دینا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ حتی فتویٰ ہے کہ ماں بچوں کے پیسے کو کسی تجارت میں بھی نہیں لگا سکتی جہاں ایک ذرا سا خطرے کا امکان ہے، اگر ڈوب گئے تو کیا کرو گی؟ نہیں لگا سکتی، صرف ایسی جگہ جہاں پہ خطرہ نہ ہو۔ تو بعض دفعہ ماں کرتی ہے، بعض دفعہ کیا کرتا ہے؟ دادا کر لیتا ہے۔ کہاں پر؟ جوان بیٹا مرا، سب کچھ ہاتھ میں آ گیا، نہ بہو کو پتا نہ پوتا پوتی کو پتا، وہ اپنے مست ہیں، میرے بیٹے کا پیسہ ہے، تمہارے بیٹے کا پیسہ ہے، تمہارا پیسہ تو نہیں ہے، تمہیں اجازت ہے اس میں سے چھٹے حصے پر حکمرانی کی، وہ تمہارا ہے، باقی کس کا ہے؟ باقی اس کی بیوی کا ہے، تمہاری بیوی کا ہے اگر وہ ہے کوئی، کیونکہ بیٹا تمہارا تو نہیں مرا خالی، تمہاری بیوی کا بھی بیٹا تمہارا ہے، ان بچوں کا بھی ہے۔ پتہ چلا جی وہ 70 سال کا دادا جو ہے وہ جہنم خرید رہا ہے۔ بعض دفعہ یہ کام کون کرتے ہیں؟ بیٹے کرتے ہیں۔ باپ مرا، سب پہ قبضہ کر لیا، ماں کو فقیر کر دیا، عام ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ یعنی کسی کا باپ اگر 8 کروڑ چھوڑ کے گیا ہے تو وہ سب بیٹوں کا ہو گیا نا، 1 کروڑ اس کی ماں کا ہے۔ اماں 90 سال کی، اماں 90 سال کی ہو یا 99 سال کی ہو، تمہارا کیا کام؟ یہ اس کا ہے 1 کروڑ، کیا کرے گی وہ؟ پان کھائے گی، کیا کرے گی؟ تمہارا سے کیا تعلق؟ تم کیا کرو گے؟ تم زیادہ کو سمجھا سکتے ہو، 1 کروڑ اس کا ہے، وہ بیٹے قبضہ کر لیتے ہیں، بیٹے قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہمارے بھائی حضرات جو ہے نا، بھائی لوگ کی طرح کرتے ہیں کام۔ سب سے زیادہ جو ڈاکوؤں والا کام کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، انڈیا پاکستان میں، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سندھی ہوں، بلوچ ہوں یا پنجابی ہوں، چاہے مہاجر ہوں، چاہے وہ ادھر انڈیا کے ہوں اوپر نارتھ کے یا ادھر ساؤتھ، سب سے زیادہ جو خیانت کرتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد کون کرتے ہیں؟ بھائی۔ پورے بھائی جو ہیں بھائی لوگ بن کے دکھاتے ہیں پیسے کے معاملے میں۔ بہنوں کو ذرا سا گلے لگا کے روتے ہیں، 50 لاکھ کی جگہ بہن کو 5 لاکھ دیتے ہیں، وہ بہن کہتی ہے اللہ ہمارے بھائی کتنے اچھے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں 45 لاکھ مار کے بیٹھا ہے۔ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کا گھر انڈیا پاکستان میں ہے اور آپ کے اختیار میں ہے اور آپ جانتے ہیں، یا تو اس کو خریدیں، چابی ہونے سے نہیں ہوتا کسی کا۔ آپ کو پتا ہے 3 بہنوں کا ہے، ان کو ان کا حصہ دیں، وہ بھی زبردستی نہیں دے سکتے آپ، اگر وہ راضی ہیں تو۔ اگر وہ کہتی ہیں ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو گھر میں رہیں گے، آپ ان کو منع نہیں کر سکتے، ان کے باپ کا گھر ہے۔ اگر وہ راضی ہیں تو مارکیٹ ویلیو پہ ان کو پیسہ دیں اپنے پاس سے، اور اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو پیسہ چاہیے اور آپ کے پاس نہیں ہے، گھر بیچ دیں۔ یہ رونا کہ باپ کی نشانی، باپ کی نشانی، اللہ کا حکم یہ حقدار کو اس کا حق دو، باپ اسی میں خوش ہوگا۔ باپ کو کیا کرنا ہے؟ اینٹوں کو میں نے بنوایا تھا، کس نے بنوایا تھا؟ یہ دروازے میں نے بڑھئی کے بنوائے تھے، تو بس یہ دروازے گھر جو ہے خالی پڑا رہے اور میری بیٹیاں جو ہیں وہ پریشان رہیں۔ فرض کریں آپ میں سے کوئی جانتا ہے گھر بکے گا تو بہن کی بیٹی کی شادی آرام سے ہوگی، اس کو پیسے دیں،
یہ جو بہن پریشان ہے باپ خوش نہیں ہے قطعاً اس سے, باپ خوش ہو یا نہ ہو اللہ خوش نہیں ہے. تو سب سے زیادہ اہم مسئلہ جو ہے یاد رکھیں میراث کا ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے. اور ہمارے معاشرے میں بہنوں کا حق تو ایسے کھاتے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بعض دفعہ ہماری مجالس سے جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا تھا کس کو ہوتا تھا, صدمہ ہوتا تھا, وہ بھائیوں کو اور ان کی ازواج مطہرات کو, کہ مولوی آ کے 480 کوٹھی کو جو ہمارے ہاتھ سے نکلوا دے گا. یہ کس نے کہا کہ باپ کے مرنے کے بعد پراپرٹی بیٹوں کی ہوتی ہے؟ کس نے کہا؟ ہم لوگ ہندو ہیں, برہمن ہیں, رجواڑا سسٹم ہے ہمارا, کیا ہے بالآخر؟ یہ کہاں سے غلط نظریہ آیا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد گھر کس کا ہوتا ہے؟ بیٹوں کا. کس نے کہا؟ یہ قرآن نے کہا ہے. باپ کے مرنے کے بعد چاہے بزنس ہو چاہے گھر ہو, کس کا ہوتا ہے؟ باپ کے وارثوں کا. حتیٰ وہ بزنس کہ جو باپ نے ڈیولپ کیا تھا اور باپ کے زمانے میں باپ کی اجازت سے میں بیٹھتا تھا, میرا نہیں ہو گیا وہ, بلکہ کہا جائے گا اس زمانے میں بزنس کے مالک کی اجازت سے میں کام کر رہا تھا, اور وہ میری خواہش کے مطابق مجھے مال دے رہا تھا. جتنا بھی دے وہ اس کی مرضی تھی, وہ مالک تھا اس وقت, اس نے کہا تھا جتنا چاہے خرچ کرو. لیکن باپ کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ بزنس ہو یا آفس ہو یا کسی قسم کا لائسنس ہو, گھر ہو یا کٹلری ہو یا کراکری ہو یا فرنیچر ہو یا ڈیکوریشن پیسز ہو یا حتیٰ گملے ہوں یا حتیٰ باپ کے پرانے کپڑے ہوں, کسی پر بھی 100% حق بیٹوں کا نہیں ہے. صرف ایک چیز پر بڑے بیٹے کا حق ہے, وہ کیا ہے؟ اگر ایک انگوٹھی, ایک قرآن, ایک عصا, یہ لے جائیے. لوگ کہتے ہیں بڑا بھائی, بڑے بھائی کو صرف یہ حق ملے گا, اور ایک اور حق بھی ہے, باپ کی قضا, نماز اور روزے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. یہ ہے بڑے ہونے کی فضیلت, باپ کی قضا, نماز اور روزے. اس سے بڑھ کے ہے کوئی فضیلت؟ میراث وہی ہے. میراث میں سے نہیں, اپنے خود کراؤ. تو یہ جو نظریات ہیں یاد رکھیں بالکل اہل بیت سے ٹکرا رہے ہیں, اور یہ بیان کرنا ہم پر ضروری تھا, ضروری ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کراچی میں اس کو ہم نے اتنا بیان کیا, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اب اس کو میراث کے بارے میں نہیں پتا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.